جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ملے گا نا، ان میں جو 7واں شخص ہے نا، وہ شخص ہوگا کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے ایموشن میں کسی کو یاد نہیں کر رہا، سیڈ سانگ نہیں سن رہا، یہ دنیا کے دکھوں کے اندر، غموں کے اندر ڈوبا نہیں ہوا، بلکہ وہ شخص جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور اس قرآن کو پڑھتے ہوئے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور وہ آنسو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے ایک مکھی کے خون کے جتنا بھی آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکل آیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ کون سے 2 قطرے؟ فرمایا ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، ان آنکھوں سے انجو نکلتے ہیں، یہ وہ انجو ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نا، جب بندہ غم کے اندر غموں کو یاد نہیں کر رہا، تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا اپنے اللہ کو یاد کر، اپنے اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا نا، آپ علیہ السلام نے کہا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجھے شوق ہے، مجھے محبت ہے کسی سے قرآن سننے کی، اور آپ نے سورۃ نساء کو شروع کر دیا، سورۃ نساء کو شروع کیا اور پڑھ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس حسبک الآن، بس کر عبداللہ، بس کر۔ دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن ہماری کیسی آنکھیں ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو قیام کر کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں، آنسو نکلتے نہیں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، یہ کیوں نہیں رونا آتا ان آنکھوں کو؟ ان آنکھوں سے انجو کیوں نہیں نکلتے؟ ابراہیم کہتے ہیں، کون ابراہیم؟ ابن عبد الرحمن بن عوف، جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے افطاری کے وقت اپنے بابے کے آگے ہم نے کھانا رکھا، بابے نے کھانا دیکھا، بابے نے رونا شروع کر دیا۔ آج ہمارے آگے افطاری کے وقت ہماری ڈرنک دیکھیں، کسی کو دودھ سوڈا پسند ہے، کسی کو شکنجوی پسند ہے، کسی کو روح افزا پسند ہے، کسی کو منٹ مارگریٹا پسند ہے، کسی کو شیک پینا پسند ہے، کہیں چکن پکوڑے بن رہے ہیں، کہیں دوسرے پکوڑے بن رہے ہیں، کتنی ڈشیں ہمارے دسترخوان پہ پڑی ہیں، ہم خوش ہیں، افطاری کھا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں یہ محسوس کیا، کبھی ہمارے دل میں داغ پیدا نہیں ہوتی، نہ خرد میں کوئی ہیبت، نہ دل میں کوئی داغ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری کے وقت کھانے دیکھتے دیکھتے رونا شروع کر دیا۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر یاد آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جب ان کی شہادت ہوئی تو ہمارے پاس صرف ایک چادر میسر تھی جو چہرے پہ دیتے تو آپ کے قدم مبارک ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں پہ دیتے تو آپ کا چہرہ ننگا ہو جاتا۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا فراغ دیا، اس قرآن کے قاری، یہ قاری جو ہے نا، جو رمضان کے اندر قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی برکتوں سے، اس قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمیں فراغ کرتا ہے۔ کہا اس کے بعد اللہ نے فراغ کیا اور آگے کھانا دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے، اس دسترخوان پہ کھانا دکھا، آج ہمارے آگے بھی کھانے آتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے اسلاف کی کیا قربانیاں تھیں، کیا ہمارے انبیاء کی، کیا ہمارے ائمہ کی، کیا ہمارے صحابہ کی، کیا ہمارے تابعی تبع تابعین، ہمارے فقہا سبعہ کی قربانیاں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں، کبھی ہم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ کہا اتنا روئے کہ کھانا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرات، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہائیں، آنسو بہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنسو اتنے پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یوم تدنی الشمس یوم القیامہ، جب سورج سر پہ آ جائے گا نا، ہائے کوئی بھی نہیں اس وقت کام آئے گا۔ لمن الملک اليوم، ہائے ہائے یہ وہ دن ہے۔ فرمایا خذوہ فغلوا، آواز آئے گی پکڑ لو، ثم الجحیم صلوا، خذوہ فغلوا، پکڑ لو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوا، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس دن کوئی سایہ نہیں سوائے ایک سائے کے۔ وہ کون سا سایہ؟ اللہ کے عرش عظیم کا سایہ۔ فرمایا اس شخص کو ملے گا جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہائے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو اتنے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْ، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے پسینے میں ڈوبے، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں کے پسینے میں ڈوبے، کچھ لوگ پورے کے پورے سورج سر کے اوپر آنے کی وجہ سے پورے کے پورے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوں گے اس وقت جس کو اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ مشترک یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اس لیے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے اللہ کا قرآن بھی اور دوسرے صحیفے بھی اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اور اس میں ان دو چیزوں کے بعد جو تیسری چیز جو مشترک ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر میں روئیں۔ اس رونے کی بڑی فضیلت ہے، ان آنسوؤں کی، ان انجوؤں کی، من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کو یاد کرے، اور یہ مہینے کا ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ممبر کی سیڑھی پہ جب اپنا قدم مبارک رکھا، آمین کہا، بعد میں بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا، جب میں نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اسے غرق کر دے، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا بابرکت مہینہ آئے اور اس کے اندر وہ نیکیاں کما کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین، اللہ سید الملائکہ کی دعا کو قبول کر۔ حضرات، یہی کہوں گا آپ سے کہ اللہ کا قرب اس مہینے کے اندر حاصل کریں۔